علیکم، میں امداد سمرو۔ پاکستان میں ایک اور نیا بحران تیار کھڑا ہوا ہے، نیا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے، اور عمران خان اس انسانی المیہ، اس بحران کے سر پر سوار ہو کر اقتدار میں آنا چاہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا منصوبہ یہ ہے، اور عمران خان صاحب نے فنڈ ریزنگ کا نیا اعلان کر دیا ہے، نئی فنڈ ریزنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ آج فنڈ ریزنگ کریں گے، آج جہلم میں جلسہ بھی کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا جلسے سیاسی تحریک کا حصہ ہیں یا یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک منافع بخش کاروبار ہے؟ اور سندھ میں صورتحال اب ابتر ہونا شروع ہو گئی ہے، مزید ابتر۔ پورا سندھ ڈوبا ہوا تھا، مزید ابتر ہونا شروع ہو گئی ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے سیاست میں، پاکستان میں تو کوئی بڑا جس کو کہیے کہ کوئی خطرہ عمران خان صاحب کو فوری نہیں ہے، مگر عمران خان صاحب کے لیے برطانیہ میں ایک خطرے کا آغاز ہو چکا ہوا ہے۔ برطانیہ میں عمران خان کے خلاف انویسٹیگیشن کی درخواست عرضی دائر کر دی گئی ہے۔ تو آغاز کر لیتے ہیں عمران خان صاحب سے، کیونکہ سارا معاملہ اس وقت سیاست اور سیلاب ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ حالانکہ جب ملک بحران کا شکار ہو اور ملک میں عالم یہ ہو کہ زرعی ملک، لیکن پورا کا پورا زراعت تباہ ہو چکی ہو، فصلیں تباہ ہو چکی ہوں، اور ٹماٹر مارکیٹ میں 300 روپے سے زیادہ بک رہا ہو، اور جو مٹر ہیں وہ 800 روپے کے قریب بک رہے ہوں، تو سوچے کہ ملک میں کتنی بڑی غذائی قلت کا کتنا بڑا بحران جو ہے وہ سر اٹھانے جا رہا ہے۔ کیونکہ جہاں سے سبزیاں آتی ہیں، جن کھیتوں کھلیانوں سے، وہاں تو پانی ہی پانی ہے۔ جو بچے ہوئے علاقوں سے آتی ہے، ظاہر ہے وہ پھر ہم بلیک مارکیٹنگ کے تو ہم ماہر ہیں، تو پھر تاجروں نے اپنی چاندی کر لی کہ جی چلے پیسہ بنا لیتے ہیں، دہاڑی لگا لیتے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ جو تمبو بنانے والے، ٹینٹ بنانے والے، وہ حکومتوں کو بلیک پر بیچ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا تو قومی مزاج ہے۔ تو لہٰذا ایک اور بحران، ایک اور سنگین بحران پاکستان کو لپیٹ میں لینے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ المیہ یہ ہے کہ اس سارے بحران میں قوم کے درمیان تقسیم کا عمل بھی مزید تیز کیا جا رہا ہے، اور تقسیم کا عمل تیز کرنے کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں۔ وفاقی حکومت، سندھ حکومت، جو عمران خان کی مخالف حکومتیں ہیں، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میدان میں ہیں۔ ان کی نالیاں، نالائکیاں اپنی جگہ، لیکن وہ لوگوں میں ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج ٹھٹا سجاول میں تھے، وزیر اعلیٰ سندھ ان کے ہمراہ تھے۔ اس سے پہلے لاڑکانہ سکھر میں بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ تھے۔ جب سے سیلاب کی صورتحال سنگین ہوئی ہے، بلاول بھٹو نے سارے دورے ملتوی کر کے جا کر بیٹھ گئے ہیں سندھ میں۔ اس سے پہلے بلاول بھٹو پاکستان میں ہوتے ہی نہیں تھے، کبھی ایک ملک کبھی دوسرے ملک، جب سے اپریل میں وزیر خارجہ بنے ہیں تب سے۔ لیکن جب سے سیلاب آئے ہیں، وہ لوگوں کے درمیان ہیں۔ لوگ ان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، لوگ ان کو اپنا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہو یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، وہ اپنی تمام تر نالائکیوں اور ناکامیوں کے باوجود لوگوں کے درمیان کھڑے۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں میں کنٹینر پر ہی سوار ہوں گا، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اس سیلاب سے کا جو بحران ہے، اس بحران کی شکل میں جو لوگوں کو جو بحران پیدا ہو رہا ہے، اس بحران کے ذریعے ہم نے حقیقی آزادی لینی ہے، اعلانیہ کہہ رہے ہیں۔ آج جہلم میں عمران خان صاحب کا جلسہ ہے، کل پشاور میں ہونا تھا۔ پشاور والے جلسے کے لیے عمران خان صاحب پر بدترین تنقید ہوئی، اور پھر جا کر عمران خان صاحب نے جلسہ ملتوی کیا۔ تو اب صورتحال جو ہے وہ ہو یہ رہا ہے کہ جی دریا بپھر رہے ہیں۔ اب پہلے ندی نالے، بلوچستان میں تو دریا بپھرے ہوئے تھے، ندی نالے بپھر رہے تھے جو دریاؤں کے اندر آتے ہیں، اب دریا بذات خود بپھرنا شروع ہو گئے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس سے تھوڑی دیر پہلے جو اپنا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے متعلقہ اداروں نے کہ جو دریائے کابل ہے وہ 4 لاکھ کیوسک سے زیادہ پانی لے کر دریائے سندھ میں داخل ہو سکتا ہے۔ ابھی کابل کے پشتے نوشہرہ قلعہ کے پاس ٹوٹ چکے ہوئے ہیں آبادیاں۔ دریا کے پشتہ ٹوٹنا کوئی معمولی چیز نہیں ہوتا، اور وہ بھی جب پہاڑوں سے اتر رہا ہو دریا، اور پھر وہاں قریب اگر پشتہ ٹوٹے تو اس کے بعد پانی کی سپیڈ گولی سے زیادہ ہوتی ہے، وہ پانی پھر کوئی چیز نہیں چھوڑتا۔ آپ نے دیکھا دریا سوات نے کس طرح بڑی بڑی عمارتیں سیکنڈوں میں اڑا دی، کس طرح منڈا ڈیم اڑ گیا، محمد ڈیم اڑ گیا۔ یہ اتنی بڑی تباہی ہے، اور وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ اب جب یہ دریائے سندھ میں یہ ریلے داخل ہوں گے تو دریائے سندھ بذات خود 4 لاکھ کیوسک کے آس پاس تربیلا سے نیچے آ رہا ہے، تو یہ 6، 7، 8 لاکھ کیوسک پانی جائے گا کالا باغ پر۔ اس کے بعد نیچے اگر کوئی سلمان میں، رودکوئیوں میں سے پانی مزید آ گیا تو یہ تو 2010 کی والی صورتحال بن سکتی ہے۔ اگر 2010 والی صورتحال بنی تو پہلے ہی، یعنی 2010 میں تو دریا نے
پھر اپنا سیلاب آیا تھا نا دریا سے، تو اس وقت تو سندھ میں پانی پہلے ہی کھڑا ہوا ہے کئی فٹ شہروں میں، لاڑکانہ، سکھر، ابھی خبر آ رہی تھی کہ ٹنڈو محمد خان ڈوب گیا ہے، سانگڑ ڈوبا ہوا ہے، کوئی ایسا شہر نہیں ہے جو محفوظ ہو، حیدرآباد شہر ڈوبا ہوا ہے، کوئی ایسا شہر نہیں ہے۔ پانی حمل لیک اور جو منصف جھیل ہے وہ دونوں مل گئی ہوئی ہیں، یعنی وہ جو ایریا ہے دادو کا اور لاڑکانہ کا، دادو سے لے کے لاڑکانہ تک پانی ہی پانی ہے، 10-15 فٹ تک پانی ہے وہ جو FP1 کے اوپر۔ تو اگر یہ دریائے سندھ کا پانی مزید اس طرف جاتا ہے اور دریائے سندھ کا پشتہ کہیں سے ٹوٹتا ہے تو پھر سوچیں کہ عالم کیا ہوگا۔ پہلے ہی پانی موجود ہے، پہلے ہی لوگ بندوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے ہی لوگ جو ہے وہ بے گھر ہوئے ہوئے ہیں، اور لوگوں کے بے گھر ہونے کی تعداد کروڑوں میں ہے، کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے۔ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، کروڑوں لوگ بے گھر ہوئے ہوئے ہیں۔ لیکن جب عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا، جو میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے جلسہ سیاست ہے، واقعی حقیقی کی آزادی کی تحریک کو چلانے جا رہے ہیں یا ان کا منافع بخش کاروبار ہے۔ میں بڑے عرصے سے، جب سے عمران خان صاحب پاکستان متحرک سیاست، ویسے متحرک سیاست تو پچھلے 26 سال سے کر رہے ہیں، لیکن 2011 کے بعد جب ان کے جلسے بڑے ہونا شروع ہو گئے تھے، جب ایک جلسے پر کروڑوں روپے خرچ ہونا شروع ہو گئے تھے، تب میں نے یہ نوٹس کرنا شروع کیا، پھر میں نے اس کو کھنگالا تھا، اور میں کئی بار یہ بات کر چکا ہوں اپنے اس ولاگ میں، اپنے آرٹیکلز میں، جب میں لکھا کرتا تھا، اور پھر بیٹھک میں نیچے عمران شفقت کی بیٹھک میں کئی بار میں بات کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب جلسے صرف سیاسی تحریک کے لیے نہیں کر رہے، کہ آپ دیکھیں عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو جلسے کرتے تھے، حکومت سے باہر آئے تو ایک دن بھی، ایک ہفتہ بھی ایسا نہیں خالی جس میں عمران خان صاحب نے جلسے نہ کیے ہوں، اور جلسے کرتے فنڈ ریزنگ کے ذریعے۔ اور آپ دیکھیں اب حکومت اقتدار میں تھے تب کرونا کے نام پر فنڈ ریزنگ کرتے تھے، مختلف ناموں پر فنڈ ریزنگ کرتے تھے، پھر اقتدار سے نکالنے لگے تو انہوں نے جلسوں کے لیے فنڈ ریزنگ کی۔ 17 جولائی کا الیکشن تھا، اس کے لیے عمران خان صاحب نے فنڈ ریزنگ کی۔ اب دوبارہ جو یہ 17 جلسے عمران خان صاحب نے پلان کیے ہوئے، جس میں ایک آج ہو رہا ہے اور باقی کل والا ملتوی ہو گیا، بعد میں کر لیں گے 2-4 روز، ذرا سیلاب کی صورتحال بہتر ہو جائے گی، 8-10 روز کے بعد تو عمران خان صاحب وہ بھی جلسہ پشاور والا بھی کر لیں گے، کیونکہ پشاور میں تو اپنا انتخابات ہیں نا، وہاں انتخابات لڑ رہے ہیں عمران خان صاحب۔ تو خان صاحب میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کے لیے صرف یہ سیاسی عمل نہیں ہے، یہ ان کا ایک کاروبار ہے۔ میں جو عمران خان صاحب کے جلسے کنڈکٹ کیا کرتے تھے کسی زمانے میں، اب وہ نہیں کر رہے، ان سے میری اچھی خاصی رہی سلام دعا بھی اور انفارمیشن بھی۔ وہ بتایا کرتے تھے کہ کئی سورسز سے پیسے آتے تھے۔ فرض کر لیں کہ مقامی لاہور کا جلسہ ہے تو لاہور کی تنظیم کو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جلسے پر خرچ کریں، پھر اس وقت علیم خان صاحب، جہانگیر ترین صاحب یا اس طرح کے جو بڑے پیسے والے لوگ ہوتے تھے ان سے الگ سے فنڈز لیتے تھے۔ اسی طرح ہر ایک جلسے میں جو عمران خان صاحب جلسے پہ خرچہ ہوتا تھا اس سے 3-4 گنا زیادہ پیسہ آتا تھا، اور اس کے بعد کے پیسے کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا وہ کدھر گیا۔ کئی بار میں نے حساب کتاب دیکھا ہوا اپنی آنکھوں سے، اتنے پیسے، اور پھر ظاہر ہے مطلب ایک جلسے پر اگر 2 کروڑ روپے لگتے ہیں اور کٹھے ہوتے ہیں 8 کروڑ یا 10 کروڑ، تو پھر منافع بخش کاروبار تو ہوا، اور اس کا آڈٹ کوئی نہیں ہوتا، کہیں حساب کتاب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج پھر عمران خان صاحب نے، آج جب ملک ڈوب رہا ہے، عمران خان صاحب سے کل KPK میں جب DI خان میں جب وہ گئے تھے، وہاں پر انہوں نے کیٹ واک کیا تھا سیلاب میں، مطلب کمال ہے ویسے۔ وہ بعد میں تو جب کناتیں ہٹی تو دکھایا گیا کہ آس پاس تو پانی نہیں ہے، کیونکہ جس جگہ پر، جس مکان میں عمران خان صاحب گئے تھے وہ ڈوبا نہیں ہوا تھا، جہاں بیٹھ کر انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی۔ تو بندوبست کیا گیا تھا کہ وہ جو وہ راستہ تھا، اس راستے کے اندر پانی لا کر رکھا گیا۔ وہاں کے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو ڈیرہ اسماعیل خان کے، وہاں پانی لا کر رکھا گیا تھا، اور اس پانی میں کے اوپر اینٹیں بھی رکھی گئی تھیں تاکہ اینٹوں کے اوپر خان صاحب چل کر جائیں۔ تو پھر مزہ نہیں آنا تھا کہ یار اگر بھیگے نہیں تو انگلی نہیں کٹوائی تو پھر کون شہید کہے گا۔ تو انگلی کٹوانے کے لیے عمران خان صاحب نے پاؤں پر مہندی لگی ہوئی تھی، تو پاؤں جو ہے زمین میں اپنا اس میں رکھے پانی میں، اور پاؤں پانی میں رکھے، واہ واہ دیکھیں جی ایسا ہوتا ہے، لیڈر یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو وہ بعد میں لوگوں نے جب اس سے ہٹے تو اوپر گئے تو وہاں تو پانی نہیں تھا، اوپر نہیں گئے لیکن تھوڑا آگے گئے جہاں تک ویڈیوز کا بندوبست تھا، اور پھر آس پاس جو ٹویٹر پر مقامی لوگ کہہ رہے ہیں جب کناتیں ہٹیں تو کناتوں کے پیچھے تو پانی تھا ہی نہیں۔ تو خان صاحب نے صرف یہ دکھانے کے لیے کہ جی میں سیلاب زدہ علاقے میں گیا ہوں، یہ بندوبست کیا، پورا اسٹیج کیا۔ ایک اور چیز تھی ویڈیو کی، پھر میں آتا ہوں اسی وہیں پر جب عمران خان صاحب سے پریس کانفرنس میں سوال کیا گیا تھا کہ جی آپ سیلاب زدگان کے لیے فنڈ ریزنگ کریں گے، تو خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے اگر پتہ چلے کہ جی پیسہ کیسے اور کہاں خرچ کرنا ہے تو کروں گا، ورنہ میں نہیں کروں گا۔ تو انکار کر دیا۔ بعد میں ویڈیو آگئی، پتہ چلا کہ وہ اب ایک فنڈ ریزنگ کر سکتے ہیں نا ایک ٹائم پر،
کرنے کو تو عمران خان صاحب بہت کچھ کر سکتے ہیں، شوکت خانم کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں، نمل یونیورسٹی کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور کرونا کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پریارٹی کیا ہے اس وقت؟ بحران کو مزید سنگین کرنا۔ اس وجہ سے سیلاب زدگان کے لیے فنڈ ریزنگ نہیں کر رہے۔ عمران خان صاحب کر سکتے ہیں، اور عمران خان صاحب کو بہت پیسہ مل سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو فنڈ ریزنگ ہو سکتی ہے۔ تو خان صاحب اس میں بحران کریٹ کر رہے ہیں بڑا، تاکہ بحران بنے۔ اگر عمران خان صاحب اس میں 1% کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ نہ کریں۔ 1% لوگ جو ان کی وجہ سے ذرا ایزی ہو سکتے ہیں وہ ایزی نہ ہو، تاکہ ایک لاوا پکے گا اسٹیٹ کے خلاف، ریاست کے خلاف، حکومت کے خلاف، اور اس کا سیاسی فائدہ عمران خان صاحب اٹھائیں گے۔ یہ اپروچ ہے عمران خان صاحب کی۔ تو خان صاحب نے جو اپنا سیلاب زدگان کے لیے فنڈ ریزنگ سے انکار کرتے ایک ویڈیو جاری کر دی، جس میں انہوں نے، بلکہ آپ آڈیو سن لیں، یہ سن لیں، اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27 اگست کو نیو یارک دوپہر کے 1 بجے تحریک انصاف ایک فنڈ ریزنگ کر رہی ہے اپنی حقیقی آزادی کی تحریک کے لیے۔ میں چاہتا ہوں آپ بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کریں۔ اس میں رضوان صمد اور خورشید عالم یہ دونوں ہوسٹ کریں گے اس فنڈ ریزنگ ایونٹ کو، اور میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح آپ نے پہلے بھی بھرپور طریقے سے ہماری مدد کی، انشاءاللہ اس بار بھی آپ کریں گے۔ تو اس میں عمران خان صاحب آج کی تاریخ دے رہے ہیں 27 اگست کی، کہ 27 اگست کے لیے ہم حقیقی آزادی کی تحریک کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، اور نیو یارک میں ہوگی فنڈ ریزنگ، اور اس کے لیے انہوں نے بتایا کہ کون کون ان کے اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک واضح عمران خان صاحب کا ٹارگٹ واضح ہے، بڑا بحران پیدا کرنا، بڑا المیہ پیدا کرنا، اور اس المیہ کے ذریعے اقتدار میں آنا۔ اگر بڑا بحران پیدا ہوگا، اگر بڑا المیہ پیدا ہوگا، تو پھر اقتدار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طرف عمران خان صاحب کی حقیقی آزادی کی تحریک والا پوسٹر ہے، وہ شیئر کیا انہوں نے فواد چودھری صاحب نے، تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا کہ یار یہ کوئی مزے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہزاروں لوگ جو ہے بے گھر ہوئے ہیں، اور ایسے میں جو ہے آپ اس طرح کی سیاست کر رہے ہیں، اور اس وقت سیاست کو ذرا سائیڈ پہ رکھنا چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری سے یہ سوال پوچھا گیا، BBC نے پوچھا کہ جی عمران خان تو جلسے کر رہے ہیں اور وہ الیکشن مانگ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا وہ جلسہ کھیلتے رہے، وہ الیکشن کا مطالبہ کرتے رہے، ہماری اولویت اس وقت جلسے نہیں ہے، ہماری اولویت اس وقت عمران خان نہیں ہے، ہماری اولویت اس وقت سیلاب زدگان ہے، سیلاب میں متاثر لوگ ہیں۔ تو اولویت کا فرق ہے۔ اگر سیلاب زدگان عمران خان صاحب کی اولویت ہوتے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سندھ میں حکومت سندھ اب تک ناکام ہے۔ سندھ میں اب تک جو ہوا ہے اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سندھ میں یہ 14 سال سے جن کی حکومت ہے، وہ اگر ان کی گورننس کچھ بہتر ہوتی تو شاید یہ المیہ کم ہو سکتا تھا۔ جس پیمانے پر بارشیں ہوئی ہیں، ریکارڈ ٹوٹے ہیں، 1700 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، وزیر اعظم صاحب کو بھی آج بریفنگ دی گئی تھی، اور پھر لیکن اگر حکومت نے کوئی انفراسٹرکچر بہتر طریقے سے، میں اس پر آتا ہوں، لیکن جو چیز عمران خان صاحب کی میں کہہ رہا ہوں وہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، ہوا میں نہیں کہہ رہا، جیسچرز ہوتے ہیں، انداز ہوتا ہے، تکلیف کا احساس بندہ جب جاتا ہے نا کسی کے پاس، تو وہاں انسان کو ہوتا ہے کہ یار واقعی تکلیف ہے۔ عمران خان صاحب وہ جو اپنا کیٹ واک کرنے کے بعد، سیلابی کیٹ واک کرنے کے بعد، جب خان صاحب نکل رہے تھے وہاں سے گاڑی میں ڈیرہ اسماعیل خان سے کل، تو ایک ویڈیو ہے ڈیٹیلڈ، عمران خان صاحب کی گاڑی کے آگے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کچھ مداح ہیں عمران خان صاحب کے، اور کچھ ضرورت مند ہیں، متاثر ہیں۔ تو جو ضرورت مند ہیں، متاثر ہیں، وہ گاڑی کے آگے آ گئے، روک رہے تھے کہ جی ہماری مدد کرو، ہم یہاں پر تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ اور جو مداح تھے وہ عمران خان صاحب کی وہ جو کھڑکی والی سائیڈ ہے گاڑی کی، وہاں سے آ کر دروازے والی سائیڈ سے آ کر عمران خان صاحب سے ہاتھ ملانا چاہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب اپنا ہاتھ چھڑا رہے ہیں، چہرے پر بیزاری آیا ہے، اور پھر وہ لوگوں کے ہاتھ اندر ہے اور عمران خان صاحب شیشہ اوپر چڑھا دیتے۔ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کتنا مجبوری میں گئے تھے، محبت میں نہیں گئے تھے۔ کچھ لوگ، یہ اس وقت ہوتا ہے سیاست کا، سیاست اسی چیز کا نام ہے کہ آپ جب لوگ پھنسے ہوں، مشکل میں ہوں، بحران میں ہوں، تو آپ ان کے پاس چل کر جائیں تو لوگ آپ کے ساتھ جڑتے ہیں۔ آج بھی اگر 50 سال کے باوجود لوگ ہر سیلاب میں ذوالفقار علی بھٹو کی پانی میں کھڑے ہوئے تصویر شیئر کرتے ہیں، تو وہ ڈرامہ کرنے نہیں جاتے تھے، وہ اداکاری کرنے نہیں جاتے تھے، وہ جا کر لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے تھے، وہ کسی غریب کی تکلیف دے کر لٹرلی روتے تھے کہ غریب کو تکلیف کیوں ہے۔ اسی وجہ سے آج بھی نواز شریف تکلیف میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ وہی کیا جا رہا ہے جو بھٹو کے ساتھ کیا گیا تھا، کیونکہ بھٹو عوامی لیڈر تھے۔ عمران خان صاحب کی اس وقت کل سیاست یہ ہے کہ جی میں بھٹو ہوں،
میں وہی ہوں جس نے بھٹو نے پاکستان کو خود مختار خارجہ پالیسی دی تھی، وہ خوددار لیڈر تھا، تو اس کو مار دیا، میرے خلاف بھی وہی کیا جا رہا ہے۔ بھائی وہ بھٹو کوئی اور تھا، کوئی اور چیز تھی۔ آپ تو لوگوں سے ہاتھ ملا کے فوراً سینیٹائزر لگاتے، وہ میلے کچیلے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتا تھا، وہ اور چیز تھا۔ نہیں بن سکتا کوئی بھٹو۔ عمران خان صاحب تو بالکل بھی نہیں بن سکتے۔ کل پرسوں ہم بیٹھے ہوئے تھے، عمران شفقت صاحب نے کہا کہ یار واقعی لیڈر ایک ہی آیا تھا ہمارے، اس کے بعد کوئی لیڈر نہیں آیا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کی اولویت کیا ہے اس وقت عمران خان صاحب کی؟ پیسہ کمانا، مال بنانا۔ آج کی صورتحال میں بھی اگر عمران خان صاحب بیٹھ کر جلسوں کے لیے فنڈ ریزنگ کی کال دیں اور لوگ ڈوب رہے ہیں اور عمران خان صاحب بند کمرے میں بیٹھ کر نیو یارک سے فنڈ ریزنگ کر رہے ہوں اور وہ بھی جلسوں کے لیے، تو مطلب کیا ہے؟ تو وہ میں جو گزارش کر رہا تھا کہ جی میں نے پورا ایک حساب کتاب سے یہ بات سمجھی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے جلسے منافع بخش کاروبار ہے۔ برطانیہ میں عمران خان صاحب جو چیریٹی کرتے رہے، چیریٹی فنڈ ریزنگ کرتے رہے ووٹن کرکٹ کلب کے ذریعے، وہ کیا نام ہے، عارف نقوی کے ذریعے، وہ تو بھانڈا پھوٹ گیا کہ وہ پیسہ چیریٹی کے لیے اکٹھا کرتے تھے، سیاست پہ استعمال کیا۔ اچھا، اب اس کے لیے جو مسلم لیگ نون کے ایک مقامی لیڈر ہیں وہاں کے نون لیگ کے، چودھری انصر، انہوں نے برطانیہ کی جو چیریٹی کمیشن ہے لندن کی، اس کے چیئرمین کو درخواست دے دی ہے کہ جی آپ کے ملک میں بندہ چیریٹی کے نام پر فنڈ ریزنگ کرتا رہا اور وہاں جا کر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اور حکومت کے خلاف سازشوں میں استعمال کرتا رہا، لہٰذا اس کی فنڈ ریزنگ کا حساب کتاب کیا جائے۔ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے واقعی اگر چیریٹی کی بنیاد پر فنڈ ریزنگ کی اور خرچ کی پارٹی کی سیاست پر، تو برطانیہ میں پکڑ ہوگی، پاکستان میں بچے نہ بچے وہاں پکڑ ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کے اوپر، تو وہاں انویسٹیگیشنز، اور یہاں سے اپنے ایف آئی اے وغیرہ نے بھی کچھ لکھ دی ہوئی ہیں چٹھیاں۔ تو عمران خان صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیاست جو ہے وہ عوام کے لیے نہیں کر رہے، اقتدار کے لیے کر رہے۔ اس کے لیے پھر ان کو کوئی بحران گھڑنا پڑے، گھڑیں گے۔ کوئی دھرنا آپ کو یاد ہے نا کہ چائنا سی پیک آ رہا تھا پاکستان میں، روک کر بیٹھ گئے۔ ابھی آئی ایم ایف کو کے ساتھ ہمارے معاملات آخری سٹیج پر چلے گئے ہوئے، تقریباً 99% کام ہو گیا ہوا ہے، 1% رہ گیا ہے، تو انہوں نے چٹھیاں لکھنی شروع کر دی وفاقی حکومت کو کہ جی ہم تو پھر اسے نکل جائیں گے، ہم پھر وہ جو سرپلس بجٹ والا جو ہمارا وہ تھا وہ ہم پورا نہیں کریں گے، ہمیں اگر آپ نے پیسے دینے، ٹھیک ہے پیسے دینے کا تو چٹھی میں ذکر ہے، لیکن فواد چودھری نے کہا کہ ہمیں الیکشن دیں گے تو ہم آئی ایم ایف کے ساتھ بجٹ آپ کو لینے دیں گے۔ تو یہ عمران خان صاحب کا ہے اصل جو کیا کہتے ہیں سیاست۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سندھ کے جو آخری علاقہ ہے ڈیلٹا کا، جہاں پہ دریائے سندھ سمندر میں جاتا ہے، وہ اضلاع ہیں ٹھٹا بدین کے، سجاول ٹھٹا بدین یہ علاقے ہیں، اور وہاں پر آج تھے، اور وہ بدقسمت علاقے ہیں جن کو ہماری ریاست کے منصوبوں نے ڈبویا ہے ہمیشہ۔ ایل بی او ڈی نام کا ایک منصوبہ ہے وابڈا کا، تفصیلی ہے، ٹیکنیکل باتیں وہ میں نہیں کرتا، لیکن وہ منصوبہ ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ سمندر میں جب ہائی ٹائیڈ آتی ہے تو سمندر بجائے اس کے کہ وہ جو ڈرین نالا ہے اس کا پانی سمندر میں جائے، سمندر کا پانی 20 25 30 40 45 کلومیٹر آگے آ جاتا ہے، پھر اس کے پشتے ٹوٹ جاتے ہیں، پھر کبھی ٹھٹا ڈوب رہا ہوتا ہے، کبھی بدین تو کبھی سانگڑ تو کبھی وہ بہت دور تک وہ اس کی اب، اور خاص طور پر یہ برساتی پوزیشن 2011 میں 2010 کے مہا سیلاب کے بعد جو بارشیں ہوئیں 2011 میں، اس میں بھی یہ علاقے مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئے تھے، ہر دوسرے تیسرے سال ڈوبتے رہتے ہیں۔ تو وہ وہاں پر کھڑے ہو کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان کو بریفنگ دی گئی تھی اور ان سے مطالبات کیے گئے تھے، لیکن اب جو بات ہے وہ ہے اس طرح کے انفراسٹرکچر کی۔ سندھ اس وقت سب سے زیادہ متاثر ہے، آج بارش کو رکے تیسرا دن ہے، یہ پانی نکل جانا چاہیے تھا، لیکن لاڑکانہ میں بھی کھڑا ہوا ہے، سکر میں بھی کھڑا ہوا ہے، کیوں نہیں نکل رہا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو اصل، کیونکہ اتنی برساتیں ایسا نہیں پہلی بار تو نہیں ہوا نا، ایسی برساتیں 30 40 سال پہلے بھی ہوئی ہیں اور مطلب ہوتی رہتی ہیں اس طرح کی برساتیں۔ تو اس طرح کی برساتوں کے لیے قدرت نے اپنا ایک نظام رکھا ہوا ہے، ہاکڑا ہے، پران ندی ہے، مختلف ناموں کی وہاں پر ندیاں ہیں جو مختلف علاقوں سے پانی لے کر سمندر میں یا دریا میں جاتی ہیں۔ وہ سارا کا سارا ہم نے روڈ، رستے، سڑکیں، آبادیاں بسا کر وہ بند کر دیا۔ پانی آتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، پانی پھنستا ہے، پانی کو راستہ نہیں ملتا۔ اب یہ پانی یا تو زمین میں جائے گا یا پھر بھانپ بن کر ایواپوریٹ ہو کر اوپر جائے گا، اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ 14 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، یہ ان کی بڑی ناکامی ہے، کیونکہ پتہ تھا کہ اب بارشیں اور ماحولیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، کلائمیٹ چینج آ رہا ہے، روزانہ ہم چیخ رہے ہیں۔ کراچی اپنا 2 3 بار ڈوب چکا ہوا ہے، حیدرآباد کئی بار ڈوب چکا ہوا ہے،
اس طرح کی بارشوں میں چھوٹے چھوٹے شہر ڈوبتے رہے ہیں. تو جو ہمارے ہر بارش کے بعد کہا جاتا ہے کہ جی پران کو بھی ہم بحال کر دیں گے, ہاکڑا کو بھی ہم بحال کر دیں گے, لیکن نہیں کیا جاتا. 2010 کے فلڈ کے بعد آصف زرداری صاحب نے بیٹھ کر ایک منصوبہ بنایا تھا, وہ صدر تھے, انہوں نے کہا کہ جو ہاکڑا جو ہے اس کو بحال کریں گے تاکہ کوئی صورتحال ایسی بنے تو پانی اس میں ڈسچارج کر دیا جائے, آبادیاں نہ ڈوبے, پانی وہاں سے چلا جائے. ایک اور کیونکہ وہ قدرتی ندی ہے, ایک اور دریا ہے جو سوکھا ہوا ہے, تو اس کو پانی دے کر اس سے پانی نکال لیں گے تو آدھے سے زیادہ دریا سندھ کا پانی وہ لے چلے گا, تو بچ جائے گا صوبہ. تو اس پر بھی کچھ نہیں ہوا. اسی طرح چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جو چھوٹے چھوٹے ڈرینیج کا نظام تھا, قدرتی برساتی پانی کا, وہ جو نظام تھا وہ سارا کا سارا حکومتوں نے خود منصوبے بنا کر بند کیا ہوا ہے. تو یہ ناکامی ہے, نااہلی ہے, نالائکی ہے سندھ حکومت کی. آج برساتوں سے کچے مکان گر گئے, اس میں سندھ حکومت کچھ نہیں کر سکتی تھی. 3 4 5 دن, اگر 10 دن 15 دن بارش ہوتی رہے اس وقت حکومت کچھ نہیں کر سکتی تھی. لیکن بارش ختم ہونے کے 3 دن بعد بھی, اگر 4 دن بعد بھی اگر پانی نہیں نکل پا رہا تو اس میں حکومت 100% ذمہ دار ہے. اور اب وہاں پر بیماریاں جنم لیں گی, ایک نیا عالمیہ جنم لے گا. ایک فصل تباہ ہو گئی, دوسری فصل کے لیے لوگوں کو زمین تیار نہیں ملے گی. تو سوچیں کہ عالم کیا ہوگا, حالت کیا ہوگی لوگوں کی. لوگ مریں گے, بھوک مریں گے, ابھی بیماریوں سے مریں گے, لوگوں کے جانور مر گئے ہوئے ہیں, پانی میں تعفن اٹھ رہا ہے, اب اٹھنا شروع ہو گیا ہوا ہے کیونکہ ہزاروں لاکھوں جانور مر گئے ہوئے. تو یہ تباہی جو ہے, نئی تباہی اور آنے والی ہے. اس میں ایک چیز کریڈٹ حکومت کا ہے کہ وہ کم از کم میدان میں ہے, لیکن عمران خان صاحب اس تباہی, بربادی, بحران اور المیہ کے کندھے پر سوار ہو کر اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کی کل سیاست ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.